ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کتنا شاندار ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں عبدالغفور اور اس کی 10 اینٹوں کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ گھر کی دیوار اگر نیچی ہوتی ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے، اور گھر کی دیوار اونچی کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پورا قصہ سنیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ پسینے سے شرابور عبدالغفور نے پرانا سامان بیچنے والی دکان کے پاس اپنی سائیکل کو بریک لگا کر کے کھڑا کیا اور دکاندار کے پاس گیا اور 30 روپے دے کر کے کہا کہ مجھے پرانی اینٹیں چاہیے۔ دکاندار نے 10 اینٹیں دینے کے لیے ملازم سے کہا اور ملازم نے 10 اینٹیں عبدالغفور کو دے دی۔ عبدالغفور نے ان اینٹوں کو اچھی طریقے سے اپنے سائیکل کے کیریئر پر باندھا اور اس کو گھسیٹتا ہوا لے کر کے چل دیا، یعنی پیدل وہ سائیکل لے کر کے نکل گیا۔ تھوڑا دور گیا، اچانک وہ دکان والا جو اخبار پڑھ رہا تھا اس نے کچھ سوچتے ہوئے عبدالغفور کی طرف دیکھا، تو وہ سوچنے لگا کہ یہ کئی دنوں سے میری دکان پہ آتا ہے اور 2-4 دن میں 10 اینٹیں لے جاتا ہے، آخر یہ 10 اینٹوں کا کرتا کیا ہے۔ تو اس سوچ کی وجہ سے سوال کرنے کا اس کا خیال آیا کہ لاؤ میں اس سے پوچھوں تو صحیح، لیکن عبدالغفور دور جا چکا تھا۔ 2-3 دن گزرے، پھر وہ عبدالغفور اسی دکان پہ آیا، 30 روپے دے کر کے 10 اینٹیں لی۔ دکاندار نے اس سے کہا کہ آئیے بیٹھیے، اور ملازم سے کہا کہ چائے لے کر کے آؤ۔ عبدالغفور کو یہ عزت ملی تو بڑا خوش ہوا، اور دکاندار نے پھر عبدالغفور سے کہا کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات آپ سے پوچھنی تھی۔ عبدالغفور نے کہا کہ پوچھئے کیا بات ہے۔ تو دکاندار نے کہا کہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں 2-4 دن بعد آپ آتے ہیں اور 10 اینٹیں لے جاتے ہیں، ان 10 اینٹوں کا آپ کرتے کیا ہیں؟ عبدالغفور نے تھوڑی دیر توقف کیا، یعنی ٹھہرا، اور پھر جواب دیا، میں ان 10 اینٹوں کو اپنے پاس جمع کرتا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا لیکن اب اچھی طریقے سے نہیں چلتا ہے، ٹھپ ہو گیا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارا قرضہ مجھ پہ آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار اونچی کر لو۔ خیر اس وقت تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے اپنے گھر کی دیوار کو اونچی کر لیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنستے مسکراتے ہوئے آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بتایا تھا وہ میں نے کیا، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، اور میری روزی روٹی اور کاروبار میں بہت ساری برکت ہوئی، اور جو پریشانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور میرا قرضہ ادا ہو جائے، اتنے پیسے بھی میرے پاس جمع ہو گئے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے کاروبار اور دیوار اونچی کرنے سے کیا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے آگے سے ایک یہودی گھوڑے پر سے گزرتا تھا، چونکہ تمہارے گھر کی دیوار نیچی تھی، یہودی گھوڑے پر ہوتا تھا تو اس کی نظر تمہارے گھر میں پڑ جاتی تھی، اور اس میں تمہاری بیوی کام کر رہی ہوتی تھی صحن اور آنگن میں، تو بے پردگی کی وجہ سے رزق کی برکت چلی جاتی تھی۔ تو دیوار اگر نیچی ہے گھر کی، اور دوسرے لوگوں کی نظریں ہمارے گھر میں پڑ رہی ہے، ہماری ماں بہنوں پہ پڑ رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، تو گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تم نے جب دیوار اونچی کر دی تو وہ بے پردگی ختم ہو گئی، اللہ نے تمہارے کاروبار میں برکت دے دی۔ عبدالغفور نے یہ واقعہ سنا کر کے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر دوں، میری بچی ابھی چھوٹی ہے لیکن بعد میں وہ کبھی بڑی تو ہونی ہے، تو ان کے بڑا ہونے سے پہلے میں اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر لوں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ دکاندار نے جب یہ بات سنی تو عبدالغفور سے کہا، فکر نہ کریں، آپ کی گھر کی دیواریں اونچی ہو جائے گی، اور آپ بتائیں ابھی تک آپ نے کتنے اینٹیں جمع کی ہے؟ عبدالغفور نے کہا کہ میں نے ابھی تک 300 اینٹیں جمع کی ہے، اور مجھے 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے۔ دکاندار نے کہا کہ تمہیں ساری اینٹیں مل جائے گی، تمہارے گھر کی دیوار اونچی ہو جائے گی، اور کل سے تم میری دکان پہ ملازمت کے لیے آ جانا۔ عبدالغفور نے ایک اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا، اور ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو آسان بھی کر دیا۔ اس کی دیوار کا بھی انتظام ہو گیا، اور اس کی نوکری اور ملازمت کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر
ہمارے گھر میں بے پردگی ہوتی ہے تو پھر رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی گھر کی دیواریں اور اپنے گھر کے آگے جو صحن ہوتی ہے اور وہاں جو دیوار ہوتی ہے وہ دیوار اونچی رکھے. کسی غیر محرم کی نظر ہمارے گھر میں رہنے والی مستورات پہ نہ پڑے. اگر بے پردگی ہوئی روزی ختم ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رزق میں برکت ہو تو بے پردگی کو ختم کیجئے اور اپنے گھر کی دیوار اونچی کیجئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بڑا پسند آیا ہوگا. اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار. رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال.